الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج 13 رمضان المبارک ہے، یعنی 14 کی رات شروع ہو گئی ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ، جن کے قدموں میں بیٹھ کر جنید بنے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ذات بابرکات کا یوم وصال ہے۔ ہمارے سلسلے کے یہ بہت بڑے پیر ہیں، بزرگ ہیں، حضرت جنید بغدادی کے مرشد بھی ہیں اور ماموں بھی ہیں۔ بغداد شریف کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، بلکہ یہ اس سلسلے کے پیر ہیں جس سلسلے میں داتا علی حجویری مرید ہیں، یہ اس سلسلے کے پیر ہیں جس سلسلے میں غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز بھی مرید ہیں۔ ہمارے شجرہ شریف کے اندر آپ یہ شعر پڑھتے ہیں، عاجز و لاچار ہیں ہم پر کرم کر اے کریم، شاہ سری سختی تاج الاولیاء کے واسطے۔ تو آج چونکہ آپ کے عرس کا دن ہے، آپ کے وصال کا دن ہے، تو ہم نے اس مناسبت سے آج آپ کے حالات زندگی، آپ کی تعلیمات تصوف، طریقہ تدریس کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سقط فروش مشہور تھے۔ سقط کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں کے اندر کوئی باغات ہوں نا، مالٹے کے باغات ہوں، آم کے ہوں، پھلوں کے باغات ہوں، تو ایک پھل وہ ہوتا ہے جو درخت کے اوپر لگا ہوا بکتا ہے، جس کو خود اتارتے ہیں، اور ایک پھل وہ ہوتا ہے جو زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے،
اس کو مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے جاتے ہیں، تو زمین پر گرے ہوئے پھل جو ہوں ان کو سقط کہتے ہیں، اور ایسے پھلوں کو خرید کر بیچنے والے کو سختی کہتے ہیں۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ پھلوں کا کام کرتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ خواجگان حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، اور شیبان رائی کی مجلس میں بھی آپ کا بڑا آنا جانا تھا، صحبت ان سے بھی رہی، لیکن بیعت آپ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس جگہ آپ نے دکان بنائی ہوئی تھی بغداد کے اندر، دکان سے اٹھ کر کہیں دور جاتے ہیں، واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا حضور والا یہ مارکیٹ پوری جل گئی ہے، اس میں آپ کی دکان بھی جل کے راکھ ہو گئی۔ یہ نفس مطمئنہ پر فائز لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے، فرماتے ہیں چلو جان چھوٹی دنیا سے۔ یہ نہیں کہ وہاں واویلا شروع کر دیا، شور کر دیا، میں تو تباہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا، نہیں، فرمایا چلو اچھا ہوا جان چھوٹی۔ لیکن جب آ کے دیکھتے ہیں ساری دکانیں جل چکی تھیں، مگر حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی دکان میں کوئی چیز نہیں جلی تھی، وہ ویسے کی ویسی سلامت تھی۔ عزیزان محترم، جب آپ نے یہ دیکھا کہ میری دکان نہیں جلی باقیوں کی جل گئی، تو کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی پر یہ بات بوجھ نہ بنے کہ اس کی دکان نہیں جلی، آپ نے جتنا مال تھا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، پوری دکان کے اندر جو مال تھا صدقہ کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے راز ہوتے ہیں کہ جناب تمہاری دکان کیوں نہیں جلی، کسی کی نگاہ پڑ جائے نا کسی پر تو وہ نگاہ جلا بھی دیتی ہے اور وہ نگاہ بچا بھی دیتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بد نظری کا کنسیپٹ شریعت کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کو بد نظری لگ جاتی ہے نا تو بد نظری انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو بد کی نظر لگنا یہ حق ہے، شریعت میں اس کا وجود ہے۔ تو جب بد کی نظر آپ کو قبر تک پہنچا سکتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے، تو کسی اللہ والے کی اچھے کی نظر آپ کو دائمی زندگی بھی دے سکتی ہے اور جانوروں کو ہنڈیا سے بچا بھی سکتی ہے۔ تو نظروں سے کچھ جل بھی سکتا ہے، نظروں سے کچھ بچ بھی سکتا ہے، نظروں سے کچھ بن بھی سکتا ہے۔ یہ نظروں کا کمال صوفیاء جانتے ہیں کہ نظر پڑنے سے انسان کے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ تو کسی نے سوال کیا حضور والا آپ کی دکان نہیں جلی، ساری دکانیں جل گئیں، تو آپ نے جواب دیا ایک دن تھا میں اسی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت شیبان رائی جو اتنے بڑے ولی کامل ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے سری سختی تمہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، یہ ایک یتیم بچے کو لے کے آیا ہوں، عید آنے والی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی کو ذرا کپڑے لا دو اور اس کو کچھ کھیلنے کے لیے اخروٹ کا بھی بندوبست کر دو۔ تو میں نے حضرت شیبان رائی کے کہنے پر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو محبت سے پیش آیا، کپڑے لے کے پہنائے اور چیزیں کھیلنے کے لیے اخروٹ بھی لے کے دیے۔ حضرت شیبان رائی نے اس یتیم بچے سے حسن سلوک دیکھ کر مجھے دعا دی، یہ ان کی دعا کی برکت ہے، سب کا سب کچھ جل گیا، میرا آج بھی بچا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا یہ دعائیں تو کام کرتی ہیں نا، اور دعائیں اتنا کام کرتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تشریف فرمائے تو جس مارکیٹ میں آپ کی دکان تھی آگ لگ گئی، تو ان کو خبر دی، غالباً حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر میری جو عقل ہے وہ ساتھ دے رہی ہے، زیادہ ساتھ دے رہی ہے، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب وہ جناب والا وہ صحابی رسول ہیں، بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، صحابی ہیں، دکان جل گئی، ان کو کسی نے جا کے بتایا آپ کی دکان جل گئی، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، میری دکان نہیں جل سکتی۔ انہوں نے کہا حضرت پوری مارکیٹ جل گئی، آپ کیسے فرماتے ہیں نہیں جلی؟ فرمایا نہیں ہو سکتا نا، میں نے کہا نا نہیں جل سکتی۔
اب جب آئے نا تو دیکھا ساری مارکیٹ جل چکی تھی، ان کی دکان کا ایک بال بھی نہیں، ایک تنکا بھی نہیں جلا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا جو صبح اٹھ کے نا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پوری دعا ہم نے دعائے نقیبی اپنی کتاب میں لکھی ہے، یاد کر لیں، یہ حادثات سے بچاتی ہے۔ فرماتے میرے محبوب نے یہ فرمایا جو یہ پڑھ لے گا شام تک اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوگا، جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک حادثہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ دعا پڑھی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، لہٰذا میری دکان نہیں جل سکتی۔ جب دیکھا تو واقعی دکان تو کوئی نہیں جلی ہوئی تھی، تو پتہ چلا دعاؤں سے کام بنتا ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ بندہ عالم تیقن پر بھی فائز ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اپنی دکان کے اندر نا پردہ ڈال کے 1000 نفل پڑھتے تھے روز۔ ایک دن ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت بیٹھے دکان میں ہیں اور 1000 نفل پردہ گرایا ہوا ہے، آپ کہیں جنگل چلے جاتے وہاں جا کے عبادت کرتے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے کٹ کر دنیا سے عبادت کرنا مردوں کا کام ہے، کیونکہ جو مر جاتا ہے اس کو آبادی سے نکال کر قبرستان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور زندوں کا کام یہ ہے کہ مخلوق خدا میں بھی رہے مگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ یہ زندگی کی علامت ہے، یہ زندگی کی علامت ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بغداد کے اندر سب سے پہلے تصوف کے حقائق اور علم توحید کو بلند کیا۔ توحید کے اسرار و رموز لوگوں کے دلوں میں سمو دیے، اور توحید کے جو اسرار و رموز تھے بتا بتا کر اللہ سے لوگوں کا تعلق جوڑ دیا۔ اگرچہ مسلمان ہیں لیکن ہر بات میں اللہ کا ذکر کرنا، ہر بات میں اللہ کی طرف متوجہ کرنا، ہر بات میں ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا، کیونکہ یہ صحیح معنی میں صوفی تھے۔ انہوں نے مریدوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر گنبد خضرا کے مکین سے ملا دیا ہے یا اللہ کی ذات سے ملا دیا ہے۔ تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہنے لگا اے سری سقطی دور سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ حضور اللہ کو پانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیں اللہ کو پالوں۔ آپ نے جب یہ سنا کہ یہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ پوچھ رہا ہے، آپ رو پڑے۔ جب میں نے آج یہ واقعہ پڑھا رات مطالعے کے دوران تو میں کافی دیر سوچتا رہا کہ یہ پوچھنے والے نے اللہ کا راستہ پوچھا، اللہ کا قرب مل جائے، اور آپ کیوں رو پڑے؟ بات تو ہنسنے کی تھی، بات تو خوشی کی تھی، بات تو مسکرانے کی تھی کہ کوئی بندہ آیا ہے اور اللہ کا راستہ اور قرب کا پوچھتا ہے۔ تو مجھے جواب مل ہی گیا۔ جواب کیا ملا کہ آپ روئے اس لیے تھے کہ شکر ہے کوئی ایک تو آیا ہے جو مجھ سے اللہ کا راستہ پوچھنا چاہ رہا ہے، ورنہ یہاں تو صبح سے لے کر شام تک جو بھی آتا ہے دنیا کا سوال، دنیا کا سوال۔ کسی کی نوکری نہیں لگتی، کسی کے جناب بچے نافرمان ہیں، کسی کے گھر میں جن آ گئے، کسی کے جادو آ گئے، کسی کو کچھ ضرورت ہے۔ عرصہ ہو گیا تھا آپ کے کانوں نے یہ سنا نہیں تھا کہ کوئی بندہ آ کے کوئی یہ تو کہہ دے کہ میں اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں۔ اس خوشی میں آپ کے آنسو نکل آئے کہ کوئی تو ہے جو اللہ کے قرب کا راستہ مانگتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں نا، کہ امام احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بشر حافی کی بہن گئیں۔ انہوں نے کہا بادشاہوں کا قافلہ گزرتا ہے، انہوں نے شمع اٹھائی ہوتی ہے، اس روشنی میں میں سود کاٹتی ہوں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا کس گھر سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا سائل جو سوال کرنے کے لیے اس کا نسب نہیں پوچھتے۔ فرمایا نہیں پوچھتے، پتہ ہے مجھے، لیکن اتنا تقویٰ اور اتنا احتیاط یہ کوئی اعلیٰ خاندان کے لوگ کر سکتے ہیں، کسی کمینے صفت لوگوں کا خیال نہیں ہوتا۔ اتنا تقویٰ طہارت والے ہیں، وہ تو جو ملتا ہے بغیر پوچھے تصدیق کیے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ جو اتنا احتیاط کر رہے، یہ کوئی اعلیٰ خاندان ہے، عام نہیں۔ بی بی سچ سچ بتاؤ کون ہو؟ کہا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا ہاں میں بھی کہہ رہا تھا یہ کسی اعلیٰ خاندان کی عورت ہو سکتی ہے جو اتنا تقویٰ طہارت کی مالکہ ہے، تو لہٰذا اور کوئی پوچھتا تو مسئلہ اور ہوتا۔ آپ کے خاندان کے وقار اور عظمت کے خلاف ہے کہ آپ لوگوں کی روشنی پہ سود کھاتے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی اور کاٹے تو اس کے لیے جائز ہے۔ آپ بھی رو پڑے کہ مدت ہو گئی، جو بھی آتا ہے اپنا رونا رو رہا ہے، کاش کوئی تو آیا جس نے کہا کہ اللہ کا قرب پالوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا قرب ورد وظیفوں سے نہیں ملے گا،
اللہ کے قرب پانے کے لیے تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور طریقہ یہ ہے اتنا اللہ کی محبت کو اپنے دل میں سمو لے کہ جب تیرا رب تیرے دل میں جھانکے، اللہ تو سمیع بصیر ہے، اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن ایک خاص وقت آتا ہے، کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ اپنے دوستوں کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو کہا جب تیرے دل کو اللہ دیکھے نا، اس دل میں سوائے اس کے کسی اور کی محبت نہ ہو، کیونکہ ہم تو 27ویں شب آتی ہے، شب برات آتی ہے، خاص راتیں، بڑے رو اے اللہ تجھ سے محبت ہے، اے اللہ ہم تو تیرے لیے ملتے ہیں، یہ تقریریں کرنا اور بات ہے، لیکن اس دل کی کیفیت میں سوائے اس ذات کے کسی کی محبت نہ ہو، یہ اصل کیفیت ہے۔ فرمایا تو اس سے اتنا محبت کر، اتنا پیار کر کہ وہ اپنی شان کے مطابق جب تیرے دل میں دیکھے نا، سوائے اس کے پیار کے کسی کا پیار نہ ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت جدا نہیں ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھنا۔ میرے آقا نے فرمایا من احبنی فقط احب اللہ، آپ تصوف والے سمجھ آیا کریں، اس میں کراس کچھ چند دل میں نہیں سوچنے چاہیے کہ انہوں نے کہا صرف اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں جدا نہیں ہے۔ تو فرمایا جب بھی دل میں دیکھو، سوائے جس کا دل ہے وہی دل بر ہونا چاہیے، کوئی اور نہ ہو۔ جب تیرے دل میں اخلاص کے ساتھ اس کی محبت ہوگی تو اللہ کا قرب پالے گا۔ اور وہی بندہ جس نے سوال کیا، لوگوں نے دیکھا کئی سال تک آنکھیں بند کر کے دل کی دنیا کو دیکھتا رہا ہے، کہ اب اس دل میں کسی اور کا ڈیرا اور بسیرا نہیں، جس کا دل ہے وہی دل بر نظر آتا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، فرماتے 40 سال ہو گئے، میرا دل کہتا ہے شہد استعمال کروں، لیکن آج تک میں نے شہد کو نہیں کھایا، اس لیے استعمال نہیں کیا کہ یہ میرا دل کہتا ہے، میری خواہش ہے۔ اور آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ آئینہ دیکھتے تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، روتے، لوگ پوچھتے حضرت آپ شیشہ کیوں دیکھتے ہیں؟ فرمایا دیکھتا ہوں کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا جو چہرہ ہے وہ جل کے راکھ تو نہیں ہو گیا، کہیں میرا چہرہ بدل تو نہیں گیا۔ سچی بات ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ کا خوف کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ کاش ساری دنیا کے دکھ مجھے مل جائیں اور ساری دنیا کو، لوگوں کو غموں سے نجات مل جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حج کے موقع پہ ہم گئے ہوئے تھے سعودیہ، مدینہ شریف بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی بندہ باہر سے آیا ہوا تھا، یورپ سے، نیا مسلمان تھا، نو مسلم تھا، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، پھر حج پر آ گیا۔ اب وہ مدینہ شریف بیٹھا ہوا رو رہا تھا، میں کیونکہ قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا اس کو، وہ رو رہا ہے۔ اچانک اس نے مجھے دیکھا اور انگلش میں مجھ سے بات کی، اور اس نے پوچھا آپ کو انگلش آتی ہے؟ میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتائیں میں اس در پہ بیٹھ کے کیا مانگوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر میں کیا مانگوں؟ تو میں نے کہا آپ جو رو رہے ہیں، مانگ تو آپ نے سب کچھ لیا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا مانگوں، تو پھر اس در پہ بیٹھ کر اس نبی کی امت کی خیر مانگے، سب کچھ خیر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی، کیونکہ اس نبی کو بڑا پیار ہے اپنی امت سے، اور جو امت کی بھلائی کا کام کرتا ہے نا، خیر سے اس کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ یہی سری سکتی ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ سب کے غم مجھے دے دے، لوگوں کو غموں سے بچا لے۔ تصوف والے لوگوں کی دنیا عجیب ہوتی ہے۔ ایک بات میں نے آپ کی پڑھی اور میں نے بار بار اس کو پڑھا، سوچتا رہا بھئی وجہ کیا ہوگی۔ آپ بڑے اللہ کو یاد کرنے والے تھے، لیکن آپ پر ایک خاص کیفیت ہو جاتی کہ جب آپ کو کوئی سلام کرتا نا تو آپ عجیب منہ کر لیتے۔ میں نے کافی ساری باتیں چھوڑ دی ہیں کہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، اور میں ایسی باتیں کر کے ان کو الجھانا نہیں چاہتا۔ یہ تو خاص لوگ بیٹھے ہوں اور سارا تصوف کو سمجھنے والوں، کیمرے بھی نہ لگے ہوئے ہوں، پھر بندہ کوئی بات کر سکتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی ملنے کے لیے آتا تو اس کو عجیب منہ کر کے ملتے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں کچھ لوگ، ان کو سلام کر لو تو دل ہی نہیں کرتا دوبارہ بندہ سلام کرے، وہ ایسے منہ بنا لیتے ہیں۔ تو جب آپ سے کسی نے پوچھا آپ اتنے اللہ کے ولی ہیں اور آپ منہ بنا کے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ نے جو جواب دیا پھر وہ جواب ہی تھا، سننے والا لاجواب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو خوش ہو کے سلام کرتا ہے اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے،
اور 90 نیکیاں اس کو دیتا ہے جو خوش ہو کے خندہ پیشانی سے مل رہا ہے۔ تو میں عجیب منہ اس لیے بنا لیتا تھا کہ مجھے نیکیاں کم ملے، 90 نیکیاں اس کو مل جائیں، کہ 90 نیکیاں محبوب نے فرمایا اس کو ملتی ہیں جو خوش ہو کے سلام کرتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے دامن میں رہ جاتی ہیں جس نے عجیب منہ کر کے سلام کا جواب دیا۔ تو کہا میں عجیب منہ جان کے، یہ اختیاری ہے، عادت نہیں ہے، تاکہ یہ 90 نیکیاں اس کو مل جائیں جو مجھے سلام کر رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کے علاقے میں 30 سال اللہ اللہ کرتا رہا، 30 سال، کبھی جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، ایک دن مشکل ہو جاتا ہے، یہ نفس انسان کو عبادت نہیں کرنے دیتا، میں آپ کو 30 سال سے دیکھ رہا ہوں، آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، کس کی آپ کو دعا لگی یا کس کی بد دعا لگی یا کس کی نگاہ آپ پر پڑی اور آپ کا یہ عالم ہو گیا؟ فرمانے لگے میرا یارانہ تھا حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ سے۔ ایک دن میں ان کے دروازے پہ گیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، ایسے ہے کہ جیسے ہمیں لوگ فون کرتے ہیں نا، ایسے ہی سنجاتے ہوئے، تصویر تک نہیں آتی بھائی تو کو سنجاتے، فون کر کے کہیں گے آپ نے پہچانا ہے ہمیں؟ وہ جی ہم تو 10-15 سال پہلے آپ کے دوست رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں رہے ہیں اور فلاں جگہ آپ کو ملے تھے۔ مطلب ہے ان کی تربیت اور عقل کی انتہا دیکھیے، بھائی یہاں تصویر تو آ نہیں رہی، ویڈیو کال تو ہے نہیں، اور فون کر کے پوچھتے ہیں جی صحیح سنجاتے ہوئے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے ڈر بھی لگتا ہے، پتہ نہیں کوئی اہل اللہ میں سے نہ ہو یا کوئی قلب نازک نہ لیا پھرتا ہو کہ کوئی بات کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ فون ہی نہ کرے، نہ ملے کہ یہ جی عجیب طبیعت کے ہیں۔ پھر بڑے ادب سے کہنا پڑتا ہے جی حضور ہم نے نہیں پہچانا، آپ تعارف فرما دیں۔ تو پھر وہ بتاتے، ایسے ہی وہ بندہ کہتے میں آپ کے دروازے پہ گیا اور جا کے میں نے دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا میں آپ کا بڑا پرانا شناسا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کا پرانا شناسا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے تھے کہیں مصلی پہ، مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے وہیں بیٹھے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ یہ کہتا ہے میں سری سختی کا شناسا ہوں، اس کو اپنا شناسا ایسا کر دے کہ بندے سے شناسائی نہ رہے، تیرے دم سے اور تیرے در سے شناسائی اس کو نصیب ہو جائے۔ کہا یہ سری سختی کی دعا دینی تھی کہ یہ تیرا شناسا ہو جائے۔ کہتے دنیا میرے دل کی بدل گئی، کیفیت عجیب ہو گئی، اب میں بندے کا کوئی شناسا نہیں رہا، اللہ کا شناسا ہوں یا اس کا شناسا آج بھی ہوں جس نے مجھے یہ دعا دے کے اس وادی میں مجھے دھکیل دیا ہے، دعا دے کے۔ پتہ نہیں آپ اس بات کو کتنا سمجھیں۔ تو ان وادیوں میں یا کسی کی دعا سے کوئی جاتا ہے یا کسی کی نگاہ سے جاتا ہے۔ یہاں تو 2 دن بندہ کوئی اللہ اللہ کی در میں لگا لینا، اس کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا تو مقام پیر سے بڑھ گیا، پتہ نہیں میرا رشتہ ہی کوئی عجیب ہو گیا اپنے مرشد کے ساتھ، میں تو پتہ نہیں کوئی شائع ہو گیا ہوں۔ اور وہ شائع کے جو دن ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ شائع نظر نہیں آتی، پتہ نہیں وہ شائع جو ہوتی ہے، انسان کامل ہو تو نظر آئے نا، تو ہر شے کو فنا ہے، تو وہ جلدی فنا کے دامن میں چلا جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو مٹایا اور سب کچھ اپنے یار کو سمجھا، اپنے نام کے نعرے نہیں لگائے، خود نمائی نہیں کی، وہ بلال جس کو حبش کا کالا کہا جاتا تھا، ایک وقت تھے یار کے نعرے لگا 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 کے فاروق اعظم جیسا بندہ بھی کہتے ہیں انت سیدنا و مولانا۔ ایک وقت تھے وہی بلال کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کتنا اللہ نے ترقی دی، کائنات کے سب سے اہم اور بہترین مقام پہ اوپر سب سے کھڑے ہو کے، اوپر کیوں گئے بلندی پر؟ اپنا نعرہ نہیں لگایا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، سب کچھ یار کو سمجھا، اور سب کچھ یار کو سمجھنے والوں کا مقام ہوتے سب سے نمایاں نظر آتے، سب سے نمایاں نظر آتے۔ کئی بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید آیا نا، کچھ عرصہ ساتھ رہا، انہوں نے تصور شیخ اور مراقبات بتائے نا، تو جب لطائف بیدار ہوئے اس نے کہا میرا تو پیر کوئی شے ہی نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو آپ کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا اس کو کہو اب تجھے جب کوئی چیز نظر آئے نا تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اور جب اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی تو گندگی کے ڈھیر کے اوپر پڑا تھا، فرمایا یہ شیطان نے تمہیں ورغلایا ہے، تیرے اندر خود نمائی پیدا ہو جائے، تو سمجھے تیرا شیخ کچھ نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، اور جو سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ خود کچھ نہیں رہتا، بلکہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ تقاریر بھی کیا کرتے تھے، اور آپ کا جو خطبہ ہوتا تھا نا
وہ بڑا مختصر ہوتا تھا اور ہر خطبہ کسی نہ کسی کی جان لے جاتا تھا. جان سے مراد یہ وہ فوت نہیں ہوتے تھے لیکن دنیا سے تعلق منقطع ہو جاتا. احمد نام کا ایک بندہ آیا، انہوں نے ایک تقریر سنی آپ کی، اس کے بعد وہ گھر بار چھوڑ گیا، گلیوں میں روتا نظر آتا، صحراؤں میں بیابانوں میں روتا نظر آتا. اور تقریر کے الفاظ کیا تھے؟ فرماتے لوگوں یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے شریعت کا ظاہر، ایک ہوتا ہے شریعت کا باطن، جس کو تصوف بھی کہتے ہیں، مقام احسان بھی کہتے ہیں. فرمایا شریعت کا ظاہر یہ ہے نماز پنجگانہ ادا کرو، احکام شریعہ کی پابندی کرو، صلہ رحمی کرو، قطع تعلقی نہ کرو. اور باطن یہ ہے کہ دنیا کو خیر بات کرو اور عبادت میں اس طرح مصروف ہو جاؤ کہ سوائے رب کے کچھ طلب نہ کرو. وہ دینا بھی چاہے تو کہو مالک ہم تو تیری رضا کے خواہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو تیرے دیدار اور تیری زیارت کے متلاشی ہیں. کہا یہ تصوف کی اصل ہے. اور آپ جب یہ گفتگو کرتے نا، ہمیں تو 28 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، آج تک ایک بندے کی کیفیت نہیں بدلی ہوئی. اور ان کے پاس جو بھی جاتا نا، آپ ایک ہی تقریر کرتے. فرماتے ایک شریعت کا ظاہر ہے، ایک شریعت کا باطن ہے، جس کو تصوف بھی کہتے ہیں، طریقت بھی کہتے ہیں. اور ظاہر یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، ظاہر یہ ہے کہ احکام شریعہ پر عمل کریں، ظاہر یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں، قطع تعلقی، یہ سارے معاملات امور اپنے سامنے رکھیں. اور باطن یہ ہے بس اس کو اسی سے مانگ لیں، اس کو اسی سے مانگ لیں. کئی دفعہ آپ کے پاس لوگ آتے تو آپ فرماتے تم جو مانگتے ہو اللہ سے لکھا کرو. پھر فرماتے جو لکھا ہے پڑھا کرو. اور فرماتے اس میں کچھ تم نے مانگا بھی ہے. انہوں نے کہا بس جو کچھ ہی مانگتے رہے فضول ہی بات، دعا تو ایک ہی تھی، تجھ کو تجھی سے مانگتا ہوں، نہ کم مانگتا ہوں نہ سوا مانگتا ہوں. بس یہی دعا تو صرف یہی تھی، تجھ کو تجھی سے مانگ کے مانگ لی ساری خدائی، اٹھتے نہیں ہاتھ اب اس دعا کے بعد. اصل تو یہ ہے. ادھر ادھر کی چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں. وہ سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا نا لوگوں کو اکٹھا کر کے، مانگو کیا مانگتے ہو، جو چیز آج کوئی مانگے گا دے دی جائے گی. پتہ نہیں کس بات میں خوش تھے، کوئی علاقہ فتح کیا تھا تو ایک نکرانی اٹھی، انہوں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے خود تو کہا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہے. یہ تو بے وقوف ہیں، چیزیں مانگ رہے ہیں، ہم نے آپ پہ ہاتھ رکھے، جب آپ ہمارے ہیں تو ساری کائنات ہماری ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، ایک شرابی سویا پڑا تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، بے ہوش تھا. حضرت سری سختی وہاں سے گزرے، شراب کی بوتل بھی دیکھی ساتھ پڑی ہے، منہ سے بھی شراب نکل رہی. آپ نے پانی کی بالٹی لی اور اس کا منہ دھونا شروع کر دیا. اب یہاں پر بڑے راز کی باتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے اس آدم کو میں نے اپنی صورت پہ پیدا کیا. وہ اپنی صورت نہیں، جو اللہ کی صورت، اس اللہ تعالیٰ اس آدم کی جو صورت تھی نا، اس کی صورت کے مطابق اللہ نے اس کو ڈھالا ہے. یہاں بڑے بڑے لوگ خطا کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ نے اپنی صورت پہ اللہ صورت ہی کی ضمیر کا مرجع وہ اللہ کو بنا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ضمیر کا مرجع آدم ہی ہے. جو آدم کی صورت اس کے علم میں تھی، اللہ نے ایسی صورت اس آدم کی بنائی ہے. تو کہا اس صورت کو بنانے والا وہ، اپنی مشیت اور ارادے پر اس کو اس طرح ڈھالنے والا وہ، اور یہ منہ زمین پہ پڑا ہو اور شراب کے نشے میں ہو، اور اس کو پانی بھرا اور دھونا شروع کر دیا. آج تو کوئی بندہ کسی کے پاس کسی بد مذہب کو حقیقت کی طرف لے آئے یا کسی کو اچھا بنا دے تو وہ چھپ جاتے ہیں اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ. ہمارے پاس ایک بندہ آیا، ہم نے اس کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. بعد میں نہ وہ بندہ رہتا ہے اور نہ چندہ رہتا ہے. لالچیں کچھ اور ہوتی ہیں، باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن وہ سری سختی تھا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کا منہ دھویا کہ میرے مالک تیرا بندہ ہے، مسلمان ہے، نوجوان ہے، بھٹک گیا ہے، یہ بھی تیرا بندہ ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں اس کا منہ دھو دیتا ہوں. مٹی لگی ہوئی ہوگی، گارا لگا ہوگا منہ کے پر، اس کا منہ دھو دیتا ہوں. وہ بے ہوش پڑا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کون اس کا منہ دھو رہا ہے. حضرت سری سختی رحمت اللہ نے اس کا منہ دھو دیا، چل دیے. جب اس کو ہوش آیا منہ دھلا ہوا ہے، لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، تجھے کیا پتا حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ تیرا منہ دھو کے گئے. اس کو بڑی شرم آئی اور کہا کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ میرا منہ دھوئیں پھر میں شراب پیوں.
میرے مالک آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ گھر میں بیٹھے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، سری سختی تو نے ہمارے لیے اس کا منہ دھویا، ہم نے تمہارے لیے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تمہارے لیے دل دھو دیا، کیوں کہ تم نے اس کو ہاتھ لگایا پھر وہ رہے ایسی صورت میں، تم نے اس کا منہ دھلایا پھر وہ رہے اس طرح شراب نوشی میں، تم نے اس کے منہ کو دھویا پھر وہ حرام کاری میں مبتلا ہو۔ نہیں نہیں، تیرے ہاتھوں کی برکت ہم نے دنیا کو دکھا دی ہے کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو دنیا بدل جاتی ہے، ولی کا ہاتھ چہرے پہ لگ جائے تب بھی دنیا بدل جاتی ہے۔ تم نے ہمارے لیے اس کا منہ دھویا ہے، ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا ہے۔ کمرہ خاص میں بیٹھے ہیں، حجرہ میں بیٹھے ہیں، کیا وہ لوگ تھے جن پر ہاتف غیبی سے ایسی آوازیں آتی تھی، جن کو بتا دیا جاتا تھا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ تو اب یہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں نا مسجد میں تہجد کے وقت، تو دیکھا وہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے نوجوان کو دیکھا، اس نے کہا بھائی یہاں کیسے؟ کہا پتہ تو سارا ہے آپ کو کہ ہم یہاں کیسے، پھر بھی پوچھتے ہیں۔ تو یہ عالم ہے، جب صدق دل سے کسی کو آپ راہ راست پہ لانا چاہیں گے نا، بشرط کہ اپنی تشہیر نہ ہو، اپنی مشہوری نہ ہو، اپنی خود نمائی نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ اس کا دل نہ بدلے۔ آج کے دور میں ہم لوگ تو ایسے لالچ میں ہیں کہ ہمارے مرید زیادہ ہوں گے، بلے بلے ہو جائے گی، ان کے لاکھوں مرید ہیں، اور مرید ایسے لالچ میں ہوتے پیر کے پاس جو کچھ بھی ہے لے لو، ادھر بھی لالچ اور ادھر بھی لالچ۔ جب لالچ ہوتے ہیں تو پھر رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ کبھی بندے کو اپنا منہ بھی دیکھنا چاہیے شیشے میں، دوسروں پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، اپنی حالت ویسی کی ویسی۔ یہ تو پوچھا جائے گا نا قیامت والے دن کہ تم جو جاتے تھے حلقہ ذکر میں کیا سیکھے؟ آپ کہیں گے بس پہلے کانوں کا چسکا تھا، وہاں تسکین لیتے تھے، پھر پیٹ کا چسکا تھا، کھا پیے وہ گئے، کچھ نہیں۔ ہم نے وارد کیا کرنا تھا؟ ہم بھی پھر بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث پاک ہے اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں کبھی میلاد کی صورت میں نبیوں کا ذکر آپ کو سنائے، اپنے نبی کا ذکر سنائے، عبادت بھی ہو جائے، ان کا ذکر سنائے، گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے، یہ خیر خائی کا پہلو۔ ہم تو اس نیت سے پروگرام کرتے ہیں، ورنہ آپ کی محبت تو سبحان اللہ ہے ہمارے سامنے، وہ تو پوشیدہ نہیں ہے، نہ خدمات پوشیدہ ہیں نہ محبتیں پوشیدہ۔ ایک مرتبہ آپ مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے نا بے خیالی میں پاؤں سیدھے کر دیا، پھر غیب سے آواز آتی ہے، سری سختی کبھی بادشاہوں کے سامنے ایسے پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہو؟ کائنات کے بادشاہوں کے سامنے بیٹھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میرے شیخ کا وصال ہوا نا، اس سے 7 سال پہلے کی یہ بات ہے، 7 سال ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے مرشد بیٹھے ہوئے کبھی پاؤں پھیلا کے بیٹھتے تھے، کبھی نہیں دیکھا۔ ایک بار نا آپ ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ چلے گئے، قافلے چلے گئے، آپ کا قیام تھا بیت المقدس کے اندر، بیت المقدس میں آپ رہتے تھے۔ تو ایک دن سوچ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، بیت المقدس میں بیٹھے بیٹھے، قافلے چلے گئے، لوگ چلے گئے، اب تو کوئی کیسے جائیں گے حج پہ؟ تو پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، سری سختی تیرا حج فوت نہیں ہونے دیں گے۔ کہا میرے مالک لوگ چلے گئے، فرمایا ہم ہر شے پہ قادر ہیں، تجھے بھیجیں گے حج پہ، فکر نہ کر۔ اب وہ جنا والا بیت المقدس میں، بیت المقدس میں اصل میں بیت المقدس، اب میں سیگے میں نہیں جاتا، بیت المقدس بھی ٹھیک ہے، بیت المقدس بھی چلے، پھر وہ وقت اور ادھر ادھر چلا جائے گا۔ تو بیت المقدس میں بیٹھے جناب والا رات کو نا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، 3-4 ان کے ساتھ اسی شکل کے ہیں، اور چہرے اتنے روشن ہیں کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں نا مسجد شریف کے اندر نا تو مسجد روشن ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک نے تکبیر کہی، دوسرے نے آگے بڑھ کے، ان میں سے جو حسین و جمیل تھے انہوں نے امامت کروائی، نماز ہو گئی، اور میں جب ان کے قریب گیا میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا سری۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتہ ہے؟ فرمایا تم کیسے میرے نام کو جانتے ہو؟ فرمایا جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے پھر اس کے سامنے پردہ نہیں رہتا، ہر شے ظاہر ہو جاتی ہے۔ مبارک ہو تمہیں، حج کی تیاری کرو۔ اچھا یہ بھی پتہ ہے ان کو؟ میں نے کہا جی بس ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی برکتوں سے آپ آنے والے تھے تو مجھے بشارت ہوئی ہے کہ میں نے حج پہ جانا۔ فرمایا ہاں ہاں تم جاؤ گے۔ میں نے کہا جی کب؟ کہنے لگے کل شام تک پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا جی بیت المقدس سے
حرمین شریفین کی حاضری مکہ مکرمہ اتنی دور ہے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. فرمایا اس نے تجھے کہا ہے نا بھائی تو جائے گا حج، اور تو کھڑا ہے کہ اتنی دور ہے اور ٹائم ہے، تجھے نہیں پتا مشرق سے سورج نکلتا ہے اور شام کو مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے. مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ لا تعداد میل ہیں، ہزاروں سینکڑوں کی قید نہیں کرتے. اتنا فاصلہ طے کر کے وہ رب مشرق سے مغرب کو سورج کو مغرب تک پہنچا دیتا ہے. صبح مشرق سے مغرب تک شام کو سورج پہنچ جاتا ہے. تو بیت المقدس سے مکے نہیں پہنچ سکتا؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ چلو ہمارے ساتھ چلو. حضرت سری سکتی فرماتے ہیں نہ جانے وہ کون تھے اور تھے سب کچھ. تو ہمیں لے کے چل پڑے. راستے میں ان کی برکتوں سے کئی جگہ ہم رکے، وضو کرتے، نماز پڑھتے. ظہر کی نماز ہم نے ایک ایسی جگہ پڑھی جہاں چشمہ کا پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا تھا کہ دل باغ باغ ہو گیا. ان کے پیچھے نماز پڑھتے گئے. عصر کی نماز کے وقت ہمیں حجاز مقدس کے آثار نظر آنے لگ گئے. مغرب کی نماز ہم نے بیت اللہ شریف جا کے پڑھی. جب میں نماز پڑھنے لگا میرے ساتھ کھڑے تھے، سلام پھیرا تو وہ نہیں تھے، نہ جانے وہ کون تھے اور کہاں گئے، چلے گئے. یہ رجال الغیب بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ٹاپک ہے. اب اندھا ان کا انکار کوئی کرے تو اندھوں کو تو ویسے رنگ نظر نہیں آتا، نیلا پیلا کالا ہے جو اندھا. العام عام القلب، آنکھوں کا اندھا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا دل کا اندھا خطرناک ہوتا ہے. اس لیے دل کو بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے سامنے آنکھوں کے اندھے تو ایک دو ہیں، دل کے اندھے بہت ہیں، نظر آتے رہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. چند ارشادات آپ کے میں عرض کر دوں، کیونکہ مزید کہیں آپ پوری تصوف میں چلے گئے تو پھر یہاں جو دو بندے بیٹھے ہیں یہ بھی کل نظر نہیں آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ چلیں، زیادہ بوجھ بھی نہ آپ پر پڑے، وہ خوراک آپ کو سامنے دوں تاکہ آپ یہ دو تو رہیں نا. آپ فرماتے ہیں عبادت جوانی میں کرنی چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک ہے جب جوان کوئی توبہ کر لیتا ہے نا، علاقے کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اور فرشتے وہ مردے ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ہوا، فرشتے بتاتے ہیں اس علاقے کے فلاں نوجوان نے توبہ کر لی ہے، اس نوجوان کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے پورے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا. علامہ تفتزانی نے لکھا ہے عقائد کی کتابوں میں کہ دینی طالب علم کسی علاقے میں رک جائے تو وہاں بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اور طالب علم وہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، عالم وہ جو انما یخشی اللہ من عباد العلماء کا مظہر ہے. یہ نہیں ہے کہ کتابیں اس نے رٹ رکھی ہیں، تمیز شمیز کوئی نہیں ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، ایسا نہیں ہے. وہ کماسل الحمار تو ہو سکتا ہے، اللہ کا یار نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ نے بڑی سختی سے کہا کہ تصوف والوں تین چیزوں کو ہمیشہ بچتے رہنا. کون کون سی؟ فرمایا مالدار ہمسایہ سے بچتے رہنا، مالدار ہمسایہ سے بچتے رہنا. نمبر 2 بازاری کاریوں سے بچنا. اب یہ سری سختی کہتے ہیں بازاری کاریوں سے بچنا، کتاب اللمہ والا کہتے ہیں بچنا، داتا صاحب کہتے ہیں بچنا، سراج الدین توسی کہتے ہیں بچنا، ابن العربی کہتے ہیں بچنا. کیوں؟ جب بازاری کاریوں سے تمہارا یارانہ لگ جائے گا یہ تمہاری ایسی شانیں بیان کریں گے جو تمہارے اندر نہیں ہوں گی، اور جب خلاف ہو جائیں گے پھر ایسے ایسے عیب بیان کریں گے جو تمہارے اندر نہیں ہوں گے. لہٰذا بازاری کاریوں سے بچنا ہے، اہل اللہ سے دل لگانا ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ادھر کیوں نہیں آنے دیتے؟ یہ وجہ ہے. اور پھر ہمارے پیر ہیں، ہم اپنے پیر کی بات نہ مانیں تو کس کی مانیں؟ ہمارے پیر نے منع کیا ہے، مت ملے. اور تیسرا یہ ہے کہ امیر علماء سے دور رہنا. امیر علماء کیسے ہوتے ہیں؟ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ وہ ہے. پیسہ تو غوث پاک کے پاس بھی بہت تھا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جو سب کچھ اپنے لیے بنا کے رکھے اور خرچ نہ کرے، ایسا امیر. اور جو لوگوں کی اور بادشاہوں کی خوشامد کر کے بال لیتا ہے، ایسے سے بچنا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں دین کی سلامتی اور جسم کی سلامتی اور سکون جو ہے گوشہ نشینی میں ہے. اب دین کی سلامتی اور جسم کا سکون کے بارے میں فرمایا گوشہ نشینی میں ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو راستے میں کانٹے پڑے ہیں نا ان کو پاؤں کے نیچے وہ پڑے رہیں، ہم ان کو لتاڑ کے پاؤں کے نیچے کراس کر جائیں. اور اگر ہم یہ
کانٹے ہی چننا شروع کر دیں گے تو جامع مسجد مزری تک بھی مشکل سے پہنچیں گے، اتنے کانٹے ہوں گے۔ اچھا، جب ہم لوگوں کو ملنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ فلاں تو یہ کہہ رہا تھا، فلاں تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس قسم کے بھی تو لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہم نے چغل خوری سے توبہ کرائی ہے، جب سے توبہ کرے وہ نظر ہی نہیں آئے، کیونکہ ان کا مزاج ہی یہی تھا کہ چغلی کرنی ہے اور بتانا ہے فلاں یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں لگی پابندی، وہ آئے ہی نہیں دوبارہ۔ انہوں نے کہا ہمارا چسکا تو ہوتا نہیں، جس کام کے لیے ہم آتے تھے وہ تو ہوتا نہیں، یہ تو سنتے ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ بھی آئے گا آپ کے معاملات پریشان کرے گا، اس پر جمعے میں نے کافی شہر اصل گفتگو کی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بازاری لوگوں کو یہ آپ کا قرآن پڑھنا پڑھانا یہ سارا اچھا لگتا ہے؟ تو پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو دین کا کام نہیں، بھیک تو انہوں نے دبئی تک مانگی ہے، لیکن کام دین کا کوئی نہیں کیا۔ جنہوں نے کیا ہے الحمدللہ ان کی عزتیں اور محبتیں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے بٹھا دی۔ اللہ ماشاء اللہ کا قانون رہتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، اس میں بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے تو خیر اپنی زندگی میں اچھے لوگ زیادہ ملے ہیں، دوسرے جو ملے ہیں تو وہ پھر ایک ہی دفعہ ملے، پھر ملے نہیں ہیں۔ ہمارا تعلق، ہمارا دوستانہ، ہمارا یارانہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین سے مخلص ہے، کسی لالچی بندے سے نہیں ہے، اور لالچی یہاں رہ بھی نہیں سکتا، نہ آ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر ہمیشہ میرے سلسلے کے لوگوں عمل پیرا رہنا۔ آپ تو ہیں نا سلسلے میں، نا ان کے حضرت سری سختی ہمارے پیر ہیں نا، میں نے شروع میں کہہ دیا ہے، ہمارے شجرے میں نام ہے ان کا۔ فرمایا میں اپنے مریدوں چاہنے والوں کو اور اپنے اسکول آف تھاٹس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا میری بات، جو میرے سلسلے کے اندر تعلیم تصوف لینے والے ہو، 5 چیزوں کا خیال کرنا۔ کھانا اتنا کھانا جیسے زندہ رہ سکو، اتنا نہیں کہ دیگ کی طرح کھا جاؤ، پانی اتنا نہیں پینا کہ ریت کی طرح سب کچھ ہضم کر جاؤ، اور ماتے کھانا اتنا کھائیں تاکہ جان بچ سکے۔ ہم حالت استقرار میں ہیں، عارضی طور پہ یہاں ہیں، یہ دنیا فانی ہے، یہاں اس کو چھوڑنا ہے۔ پہلا کیا کر رہے ہیں؟ کھانا اتنا کھانا ہے جان بچ سکے، پانی اتنا پینا ہے کہ بس پیاس اتنی بھی نہ بجھے کہ تشنگی باقی رہے، اور تیسرا فرماتے ہیں کہ لباس اتنا ہو کہ 70 پوشی کے لیے، اور مکان اتنا ہو کہ آپ رہائش اختیار کر سکیں، اور علم جو ہے اتنا پڑھنا جتنا عمل تک تم رہ سکو۔ فرمایا علم پڑھ کر تکبر نہ کرنا، تکبر ازازیل راخر کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ کہا عالم کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر خشیت ہوگی، خشیت ہوگی تو عمل کرے گا، عمل کرے گا تو ادب ہوگا، ادب ہوگا تو اللہ کرامت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دے گا۔ فرمایا علم حاصل کرنے کے باوجود ہمیشہ کہنا میرے مالک مجھ سے خطا ہوئی ہے، بحث نہ کرنا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے کہا خطا ہوئی، اللہ راضی ہو گیا، اور شیطان نے کہا ہوا مجھ سے کیا ہے، ہوا مجھ سے کیا ہے۔ کہا کچھ ہو نہ ہو غلطی تو کہنا ہم خطا کار ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہمیشہ عاجزی تواضع کے سامنے رکھنا، کوئی غلطی نہ کرو تب بھی کہنا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ کچھ نہ کرنا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی کہنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد تکبر بھی کیا، حسد بھی کیا، اور پھر کہا انا خیر منہ، میں ہی ٹھیک تھا، میں نے کیا کیا۔ تو سری سختی فرماتے ہیں یہ جو میں کرنے والے تھے، میں نے کیا کیا، یہ رستہ شیطان پر ہیں، اور جو کہتے ہیں جی ہم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، یہ رستہ رحمان پر ہے، رستہ رحمان پر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مرشد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بوقت وصال آخری الفاظ کیا تھے؟ آخری الفاظ میں نے وہ پورا جو معاملہ آپ کی وہ سمجھ سے باہر ہیں جو ان کے الفاظ تھے، بس ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو پڑھا نا، اللہ مجھے توفیق دے، دعا فرمائے میں اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ نقیبیہ کے سارے بزرگوں کے حالات اکٹھے کروں، مجھے یاد ہیں زبانی اور نوٹس کی صورت میں بھی ہیں، پر توفیق کی بات ہے تو میرے مرشد سے لے کر انبیاء کے مرشد تک، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے حالات اکٹھے ہو جانا، شجرہ جیسے شجرہ شریف ہے نا، اس صورت حال میں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا،
کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کی تعلیمات کا. پتہ تو چلے ہمارے بزرگوں میں کتنے کتنے عالم تھے، کتنے بڑے بڑے محدث تھے، شیخ الحدیث تھے. اب مجھے تو پتہ ہے، آپ کو کون بتائے گا؟ تو یہ تب ہوگا کہ جب کسی یہ تصریف کی صورت میں. تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حالات زندگی اکٹھے کریں اور پھر وہ کتابی صورت میں آ سکے. اگرچہ یہ نوٹس موجود ہیں، اگر کوئی ہمت کرے ہمارے شاگردوں میں سے، مریدین میں سے، تو کتابیں اب بھی ہو سکتی ہے تصنیف. ایسے نہ ہوں جیسے درس تصوف آپ لوگوں نے مرتب کیا ہے، آج تک نہیں ہوا. بہرحال حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے مرشد جب دنیا سے جانے لگے، میں نے عرض کی غریب نواز کوئی تو وصیت فرما دیں، نصیحت فرما دیں، دنیا سے جا رہے ہیں. فرمایا جنید، مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا یہی جواں مردی ہے، یہی مرد ہونے کی علامت ہے. کوئی سمجھ شریع میں آئی ہے بات نہیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے، مخلوق میں رہتے ہوئے کبھی خالق سے غافل نہ رہنا یہی مردان کی. فرماتے اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا، اللہ کا ذکر کیا اور پھر روح پرواز کر. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے راستے پر چلائے اور حقیقت کا علم عطا فرمائے، حقیقت علم سے شناسائی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.